سورہ شورى الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کے سبجیکٹس میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے انبیاء کو بھیجا لوگوں کی ہدایت کے لیے، اور انہیں وحی کے ذریعے اللہ غائب کا علم دیتا ہے، اور یہ کوئی نئی اور نرالی بات نہیں ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اللہ وحی بھیج رہا ہے، اور آپ سے پہلے بھی انبیاء پر اسی طرح وحی کا سلسلہ جاری تھا۔ اور فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آسمان ان کے بوجھ سے پھٹ پڑے، یعنی 4 انگل جگہ خالی نہیں جہاں پر فرشتے عبادت نہ کر رہے ہوں، اور کیا ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بات بتائی گئی کہ اللہ کا کسی شخص کو نبوت پہ قائم کرنا، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی قسمتوں کا مالک ہو جاتا ہے، یعنی تقدیر تو اللہ ہی نے بنائی ہے، انبیاء کا کام صرف اللہ کا پیغام آگے پہنچا دینا ہے۔ اور آخر کی کچھ آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نور بنایا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ اپنے بندوں کو جہالت کے اندھیروں سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ تو جس سورہ شورى کی پہلی آیت کو دیکھتے ہیں، حامیم عین سین کاف، یہ سب حروف مقطعات میں سے ہیں۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، یعنی اللہ ہی زبردست اور حکمت والا ہے جس نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اور آپ سے پہلے کے لوگوں کو بھی، یعنی آپ سے جو پہلے گزر چکے انبیاء، ان پر بھی اللہ وحی بھیجتا رہا۔ یعنی جیسے آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، اسی طرح پہلے انبیاء پر بھی کتابیں اور صحیفے نازل ہوئے، اور وہی اللہ کا وہ کلام ہے جو فرشتوں کے ذریعے اللہ کے پیغمبروں پر آتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا، جیسے ہم سورہ شورى کی آخر کی آیات میں پڑھیں گے، کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی انسان اللہ سے کلام کر سکے، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے سے اسے میسج پہنچتے ہیں، یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتہ کو بھیج کر، اور جو اللہ چاہے وہ حکم دیا جاتا ہے۔ اس میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کی کیفیت پوچھی، تو آپ نے فرمایا کہ کبھی تو یہ میرے پاس گھنٹی کی آواز کی مثل آتی ہے، اور مجھ پر یہ سخت ہوتی ہے، اور جب یہ ختم ہو جاتی ہے تو مجھے یاد ہو چکی ہوتی ہے، اور کبھی فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے اور مجھ سے بات کرتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے میں یاد کر لیتا ہوں۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے سخت سردی میں مشاہدہ کیا ہے کہ جب وحی کی کیفیت ختم ہوتی ہے تو آپ پسینے میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اور آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے گر رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں ہے کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ برتر اور عظیم الشان ہے، اور قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اللہ کے عظمت و جلال کی وجہ سے۔ اور ایسا ہے کہ تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی اور تعریف بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یعنی یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، کرم ہے اللہ کا، جیسے اللہ نے فرما دیا وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یعنی اگر وہ استغفار کریں تو یہ اللہ کی اذن سے ہے، اللہ چاہتا ہے، کیونکہ آگے اللہ نے خود ہی فرما دیا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، یہ سب اس کی رحمتیں ہیں، اس کی برکتیں ہیں کہ وہ ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جیسے ہم نے سورہ غافر میں بھی یہ بات پڑھی کہ فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تو مومنوں کو بخش دے، اور ان کے گناہوں کو معاف فرما، اور جو تیری طرف توبہ کرتے ہیں، اور ان کی اولادوں کو، ان کی ازواج کو، ان کے آباء کو، جو نیک اعمال کرنے والے ہیں تو ان کو جمع کر دے جنت عدن میں، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو اس دن بچ گیا، قیامت کے روز جو آگ سے بچ گیا، وہ زبردست کامیابی پا گیا۔ تو یہ فرشتوں کی دعا ہے، اور اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ ہمیں اور ہمارے پیاروں کو ان میں سے کرے جو اللہ کے بخشے ہوئے بندوں میں سے ہوں، اور جن کا بے حساب داخلہ ہو قیامت کے روز۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا ہادی پکڑا، دوسروں کو اپنا نفع نقصان کا مالک جانا۔ اللہ فرماتے ہیں آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں نبی، یعنی اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کی وحی کی ہے تاکہ آپ مکہ والوں کو اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو خبردار کریں۔ ام القریٰ کا مطلب یعنی بستیوں کی ماں، یہ مکے کا نام ہے، اور اس کو تمام بستیوں کی ماں اس لیے کہا گیا کہ یہ عرب کی قدیم ترین بستی ہے، بہت پرانی بستی، جس سے باقی بستیوں نے جنم لیا۔
اور ام القرا کے ارد گرد کے رہنے والے سے مراد اہل مکہ ہیں، اور اس میں جو ومن حولہا میں شرق و غرب یعنی کہ جو مشرقی اور مغربی علاقے ہیں وہ تمام اس میں آ گئے۔ اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں اس دن سے ڈرائیں جس کے آنے میں ہرگز کوئی شک نہیں، اور ان میں سے ایک گروہ جنت میں جائے گا اس دن اور ایک گروہ جہنم میں، اور اگر اللہ چاہتا تو سبھی کو ایک امت بنا دیتا، یعنی کہ سارے کے سارے ہی ایمان والے ہو جاتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا، اللہ جبراً کسی کو ہدایت نہیں دیں گے، یہ اللہ کا قاعدہ ہے، یہ سنت ہے اس کی، جسے چاہتا ہے وہ اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے، یعنی جو ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، جس کا دل اللہ کی طرف جھکتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ حدیث میں ہم کیا پاتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرا بندہ میری طرف ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم اٹھا کے آتے ہیں آگے، اور جو چل کر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں، یعنی اللہ کے دروازے کھلے ہیں توبہ کے۔ اور یہی بات سورہ زمر میں پڑھی، کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا ہے تو تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یعنی اللہ تو بار بار کہہ رہا ہے کہ تم مایوسی نہ اختیار کرو، میری طرف آؤ، میں توبہ قبول کروں گا، تم جتنے بھی گناہ بھر کے لے آؤ اگر میں اس کو معاف کروں گا۔ لیکن اب مومنوں سے کیا کہا جا رہا ہے کہ دیکھو شرک نہ کر کے آنا، جیسے حدیث میں ہم پاتے ہیں کہ شرک نہ کر کے آنا، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اب جو شرک سے تائب ہوگا، شرک سے بھی توبہ کرے گا تو اللہ اس کو قبول کرنے والا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم حدیث میں پاتے ہیں نا کہ جو کافر مسلمان ہوتا ہے جس وقت وہ اسلام قبول کرتا ہے اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، تمام کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، سوائے اس کے کہ کسی نے اگر قتل کیا ہو تو اس کے لیے ہے کہ غلام آزاد کرنا، یہ گردن آزاد کرنا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا، اور کیا ان لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز بنا رکھے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ہی یہ سارے کام بنانے والا، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، اور جس چیز میں تم اختلاف کرو اس کا فیصلہ بھی اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی اللہ۔ اب مشرکین کا کیا اختلاف تھا؟ ہمارے تو ایک سے زیادہ معبود ہیں، اور اے محمد آپ ہمیں ایک ہی الہ کی طرف پکارتے۔ اسی طرح دین کا اختلاف بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، جیسے یہودیت، عیسائیت، اسلام وغیرہ میں آپس میں اختلافات ہیں، لوگ سیکٹس بنے ہوئے ہیں، ہر جو سیکٹ ہے وہ کہتا ہے میں صحیح راستے پر ہوں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو سارے اختلافات ہیں ان کا فیصلہ تو میں اسی دن کروں گا۔ لیکن یہ کیا ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو سمجھ رکھتے ہیں وہ یہ کہ ان اختلافات کی بیس پر ایک دوسرے کے لیے نفرت، ہیٹ اور بغض نہیں رکھنا، یعنی جو ہمیں شریعہ سے پتہ چل رہا ہے کہ ان سے نپٹنا ہے اسی طریقے سے ان معاملات کے ساتھ، یعنی ایک متقی کو اسی طریقے سے ان اختلافات کو ڈیل کرنا ہے، بجائے یہ کہ ایک دوسرے سے نفرت رکھی جائے۔ اور آگے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ یہی اللہ ہے میرا رب جس پر میں نے بھروسہ رکھا اور میں اسی کی طرف جھکتا ہوں، اور آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا وہی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے جنس کے جوڑے بنائے اور جو جانوروں کے بھی جوڑے بنائے اور تمہیں اس میں پھیلا دیے، یعنی زمین میں تمہیں اللہ نے پھیلا دیے، اور اس رب کے جیسے کوئی چیز نہیں۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، یہ حجت ہے، دلیل ہے جھوٹے معبودوں کے سامنے، یعنی یہاں پر کیا بات آ رہی ہے، لیسا کمثلہ شیء، اس کے جیسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی اس کا نہ کوئی عکس ہے، نہ اس کے ذات کے مثل کوئی ذات ہے، اور نہ ہی صفات میں، اور اس کے جیسے کوئی مثال ہے ہی نہیں ہے، یعنی ہم یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اس کی مثل وہ ذات ایسی ہے، اس کی مثل کوئی ذات نہیں ہے، لیسا کمثلہ ہی، یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرما دی، اور یہ حجت ہے، دلیل ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں ہے زمین و آسمان کے کنجیاں، یعنی چابیاں، یعنی سارے کے سارے خزانے اس کے پاس ہیں، جیسے پیچھے بھی قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا، لیکن وہ اپنے پھر قدرت سے جتنا چاہے نازل کرتا ہے نیچے اپنے بندوں کے لیے، يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، اور جس کے لیے چاہے وہ روزی کشادہ کر دے، فراخ کر دے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کرے، یعنی یہ مفہوم کئی جگہ پر ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن بات وہی کہ اللہ کی حکمت کے بیس پر ہر چیز، یعنی اس کو معلوم ہے میں نے کس کو زیادہ رزق دینا ہے اور کس کو میں نے کم دینا ہے، یعنی یہ دونوں طرح سے آزمائشیں ہیں۔ دیکھیں زیادہ دے کر بھی اللہ آزماتا ہے لوگوں کو، اور کم دے کر بھی آزمائش کرتا ہے، بلکہ جو زیادہ دے کے جن کو آزمایا جاتا ہے وہ زیادہ بڑی آزمائش ہے، بڑے تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں ہمیں یہ بات ملتی ہے نا کہ جو امیر شخص جس کو اللہ نے فضل دیا ہوا یہاں پر دن رات اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے، چھپے اور ظاہری طور پر،
تو بڑا مشکل ہے اس کا جنت میں داخلہ. یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کریں، دن رات خرچ کریں. اور زکوٰۃ کا تو ہے ہی، جو زکوٰۃ نہیں دے رہا اس کے لیے تو قرآن کریم میں سخت سزاؤں کی وارننگ دے دی گئی ہے. یہ خوشخبری ہے اس کے لیے دردناک عذاب کی. اور جو اس نے خزانہ جوڑا ہوگا وہ اس دن قیامت کے روز، یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، جو سب سے زہریلا سانپ، اور وہ اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس کی باچھیں چیرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا خزانہ ہوں. اور اسی طرح سورہ توبہ میں ہم یہ پاتے ہیں کہ جو اس نے مال جوڑا ہوگا جس پہ اس نے زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، یہ بات ذرا سمجھیے گا، جس نے زکوٰۃ نہیں دی، اور پھر وہی مال اس کا دہکا کر، اس کی تختیاں بنا کر دہکا کر اس کے ماتھے پر، اس کے پیٹھوں پر لگایا جائے گا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی آزمائش ہے، زیادہ جس کو مال دیا جائے اور جس کو کم. یعنی کم مال میں بھی یہ ایسا نہ ہو. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسوں میں سے نہ کرے کہ جو کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوں. یعنی اللہ ہمیں ایسوں میں سے کرے کہ جو دینے والے ہوں. فراغت کی روزی اللہ ہمیں دے. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا کی تھی. یعنی حق حلال کی روزی، فراغت کی روزی ضرور مانگنی ہے اللہ سے کہ اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. یعنی اس میں بھی آزمائش ہے کہ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو فقر ہے وہ کفر تک لے جاتا ہے، اللہ نہ کرے. تو یہ ضرور اپنی دعا میں رکھے کہ اللہ ہمیں حق حلال کی روزی دے، فراغت کی، لیکن بے تحاشا مال جو ہے وہ بھی پھر کثرت کی طرف نکلتا ہے. اور وہی بات جو آخر میں اللہ کی صفت آتی ہے، یہ سمجھنے والی بات ہوتی ہے، انہ بکل شیء علیم. یعنی اللہ نے پیچھے کہہ کے کہ میں کسی کا رزق بڑھاتا ہوں، کسی کو کم دیتا ہوں، اس کے بعد اللہ نے خود ہی فرما دیا کہ بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، علیم، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. اسے پتہ ہے کس کو میں نے کہاں پہ رکھنا ہے. یہ تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. اور یہ دنیا ٹیسٹ ہے، بس دارالعمل ہے اور 4 دن کی زندگی ہے. تو بس اللہ تعالیٰ سے نیک اعمال کی ہمیں توفیق مانگنی چاہیے، اور اللہ سے شرک سے بچنے کی کہ اللہ تو ہمیں شرک سے بچا. اور جو شرک سے بچ گیا انشاءاللہ وہ فلاح پا گیا. اور اگلی آیت میں بات آتی ہے کہ اللہ ہی نے تمہارے لیے اس دین کو مقرر کیا، واضح کر دیے، تمہارے لیے چوز کر لیا اس دین اسلام کو. اور اسی دین اسلام کو قائم کرنے کا اللہ نے نوح کو حکم دیا تھا، اور وحی کے ذریعے اب آپ کی طرف یہ بات بھیجی ہے جس کا حکم ہم نے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ اس دین کو قائم رکھنا. یعنی اس سے مراد کہ تمام انبیاء کو یہی اللہ نے وصیت کی کہ اس دین کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ پر ایمان، توحید، رسول کی اطاعت اور شرعی احکامات ہیں، جو شریعت الہی کو ماننا. اور تمام انبیاء کا یہی دین تھا، یعنی وہ اسی راستے پر چلے. اور اب آپ کی طرف بھی ہے نبی، یہی دین اسلام بھیجا گیا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ انبیاء کی جماعت اولاد علات ہیں، ان کی مائیں تو مختلف ہیں لیکن ان کا دین ایک ہی ہے. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. یعنی وہ ایک ہی دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، وہ ہے دین الہی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اس دین کو قائم کیجیے گا اور اس میں پھوٹ نہ ڈالیے، اور جس چیز کی طرف آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ مشرکوں پر بڑی بھاری گزرتی ہے. یعنی یہاں پر پھوٹ نہ ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت میں، اللہ کی توحید میں، اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا. اور مشرکین کے لیے بھاری کیا چیز تھی؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی توحید پر ایمان لانا، ایک اللہ پر یقین کر لینا، یہی ان پر بھاری تھا. اور اگلی آیت میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اللہ نے حکمہ بیان کیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت کے لیے چنتا ہے. اور وہ کیسا شخص ہے؟ یعنی جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی رہنمائی کرے، وہ اللہ کو خالص دل سے پکارتا ہے، اللہ کی توحید پر، اس کی وحدانیت پر یقین رکھتا ہے، تو ایسوں کو اللہ پھر ہدایت دیتا ہے. اور اسی طرح ہم حدیث کے الفاظ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا کر دی اس کے لیے یہ بڑی خیر کی بات ہوگی، بہت بڑا فضل اس کو عطا ہو گیا. جس کو دین کی سمجھ آ گئی، یعنی دین کا فہم جس کے لیے اللہ نے کھول دیا، آسانی کر دی اس کو سمجھنا، تو یہ بہت بڑا فضل ہے، نعمت ہے اللہ کی. اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جنہوں نے اختلافات کیے دین میں علم آ جانے کے بعد. یہ بڑی اہم بات ہے. یعنی یہ نہیں بات کہی جا رہی کہ ان کو علم ہی نہیں تھا اور وہ اختلاف کرتے تھے، ان میں آپس میں ڈفرینسز تھے. نہیں، علم آ جانے کے بعد، یعنی اچھی طریقے سے سمجھ لینے کے بعد، جانتے بوجھتے پھر انہوں نے ایک دوسرے سے اختلافات کیے، ڈفرینسز رکھے انہوں نے آپس میں. اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے ایک وقت مقرر نہ ہوتا، یعنی قیامت کا ایک وقت مقرر ہے، تبھی اللہ یہ سارے فیصلے کرے گا. تو اگر یہ چیز نہ ہوتی، یعنی اللہ کی طرف سے ایک ٹائم
پہلے سے فکس نہ ہوتا تو یہ کام پہلے کا ہی اللہ کر چکے ہوتے ہیں، ان کے درمیان فیصلے کر چکے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں جیسے ہم یہود کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے صرف ضد، حسد، بغض کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانا اور عربوں سے اختلاف کیا، پھر ان کے اپنے اندر بھی اختلافات، ان کے اندر سیکٹس ہیں۔ اور اسی طرح آج ہم مسلمان بھی یہی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ہلاکت والے کاموں سے بچائے، یعنی ان میں ہلاکت ہے۔ قرآن کریم خود فرماتا ہے، دیکھو یہ جو فضول کے اختلافات میں تم بڑھو گے تو تمہارے لیے ہلاکت ہے، بالکل تباہی ہے، تو اللہ ان سے بچائے۔ اگلی آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ آپ اس قرآن کی طرف لوگوں کو بلائیں، اور بات تو یہ ہے کہ آپ سے پہلے جن لوگوں کو کتابیں دی گئیں، یعنی تورات اور انجیل، اور اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، تو وہ اس کتاب یعنی قرآن کریم کے بارے میں تفرقے اور شک میں پڑے ہوئے ہیں اور الجھنوں میں ہیں۔ تو آپ کا کام ہے کہ آپ لوگوں کو بلاتے رہیے اور اپنی اس تبلیغ پہ جم جائیے اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، یعنی یہ چاہتے ہیں آپ اس کو نہ دیکھیں، اور کہہ دیں کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان سب پر ایمان ہے اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں انصاف کرتا رہوں۔ دیکھیں مسلمانوں کا ایمان کیا ہے؟ ہمارا تو ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک ہم تمام آسمانی کتابوں پر ایمان نہ رکھیں کہ ہاں وہ نازل ہوئی تھی اپنے وقت میں اپنے رسولوں کے اوپر، اور تمام رسولوں کو ماننا ہمارے لیے کامل ایمان ہے۔ اگر ہم کسی ایک رسول کو بھی نہیں مانتے تو ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہے۔ یعنی ایمان کیا ہے؟ بالغیب پہ یقین رکھنا۔ اللہ کیا ہے؟ غائب، اللہ کو نہیں ہم نے دیکھا، جنت کو ہم نے نہیں دیکھا، دوزخ کو ہم نے نہیں دیکھا، فرشتوں کو ہم نے نہیں دیکھا، رسولوں کو ہم نے نہیں دیکھا، یہ سب غائب کی چیزیں ہیں، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ہم اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، جو ان پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، موت کے بعد جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اور تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، قدر پر ایمان، اٹس اے پارٹ آف فیتھ۔ اور آگے آپ سے کہا جا رہا ہے کہ نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا رب اور ہمارا رب وہی ہے، تمہارے لیے تمہارے اعمال اور ہمارے لیے ہمارے عمل، اور ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی حجت بازی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس دن سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اور آگے بات ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں میں جھگڑتے ہیں، یعنی مشرکین یہود و نصارہ ان مسلمانوں سے جھگڑتے ہیں کہ ہمارا دین تمہارے دین سے بہتر ہے، بعد اس کے کہ مسلمان اس چیز کو مان چکے، تو ایسوں پر اللہ کا غضب اور سخت عذاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ تمام پیغمبروں پر جتنی بھی کتابیں نازل ہوئیں وہ سب حق اور سچ کے ساتھ تھیں، اور اسی طرح قرآن مجید بھی انسانوں کو صحیح اور غلط راستے کے بارے میں بتانے والا ہے، عدل و انصاف کی بات کرتا ہے، صداقت کو واضح کرتا ہے، اور اس پر عمل کرنے سے انسان سراسر رحمت میں ہے، یعنی اسی میں اس کی نجات ہے، فلاح ہے، کامیابی ہے۔ آپ دیکھ لیں آج دنیا کا حال، جب دنیا اپنے معبود سے، اپنے بنانے والے سے، خالق سے منہ پھیر رہی ہے تو پھر کن حالوں میں ہے؟ ہر طرف تکالیف، پریشانیاں، سورو، ڈیفیکلٹیز، یہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، یعنی دکھ اور درد سے بھری ہوئی ہے دنیا آج۔ اپنے خالق سے پیچھے ہٹ چکے ہیں، ہم نہیں جانتے، ہم اس کے بارے میں جاننا بھی نہیں چاہتے، استغفر اللہ۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے بارے میں جلدی مچا رہے ہیں، اور انہیں کیا خبر کہ قیامت بالکل ہی قریب آن لگی ہو، اور بات یہ ہے کہ یہ تو اس پر یقین نہیں رکھتے، یعنی یہ سب استہزائیہ طور پر پیغمبروں سے پوچھتے تھے کہ کب قیامت آئے گی جس کا تم وعدہ کرتے ہو، اور اس کے برعکس ایسے مومن بندے ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں، یعنی قیامت پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ قائم ہوگی، اور وہ اس سے ڈرتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے جواب دہ ہونے سے خوفزدہ ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ جو لوگ قیامت میں جھگڑ رہے ہیں، یعنی کہ اس نے آنا ہے یہ نہیں آنا، تو ان کے لیے ایسا ہے کہ بہت ہی دور کی گمراہی میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑی ہی مہربانی کرنے والا ہے، جسے چاہتے ہیں کشادہ روزی دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اس کی روزی کو تنگ کرتے ہیں، اور اللہ بڑی طاقت والے اور غلبے والے ہیں۔ اور جس شخص کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہو، یعنی وہ آخرت کا طلبگار ہے، وہ دنیا میں نیک اعمال کر رہا ہے اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی آخرت کی کھیتی میں اضافہ کرے گا، یعنی اس کی ہر نیکی کے بدلے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک 700 گنا تک اضافہ کرے گا۔ یعنی اللہ نے فرما دیا نا، یضاعف لہ من یشاء، جس کے لیے وہ چاہے جتنا مرضی بڑھائے، اس کی مرضی ہے، یعنی کسی نے کتنے خلوص سے کوئی نیکی کی ہوگی اس کے لیے اجر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو صحیح نیتوں پر رکھے،
ہماری نیتیں درست ہوں خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اسی طرح اس کے برعکس جو دنیا کی ہی کھیتی طلب کرتا ہے، یعنی وہ دنیا کی ہی زندگی میں خوش ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی جو کچھ ہے مجھے مل جائے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے یہی ہے کہ پھر اس کو دنیا میں ہی دے دیا جاتا ہے جو وہ چاہتا ہے، اور ایسے شخص کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں ہے۔ اور آگے کافروں سے کہا جا رہا ہے کہ کیا انہوں نے اللہ کے ساتھ ایسے شریک مقرر کر رکھے ہیں جو انہیں احکام دین بتاتے ہیں، جن کے کہوں پر یہ چل رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر فیصلے کا دن نہ ہوتا تو ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً ان ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور اگلی آیت میں قیامت کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ جس دن یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، اور وہ قیامت یقیناً ان پر قائم ہونے والی ہے۔ اور اس کے برعکس جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو وہ خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس اس کو پائیں گے۔ اور یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، اور یہی ہے وہ جس کی بشارت، یعنی جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتا رہا اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے ان کے رشتہ داروں کو کہ دیکھو، میں تم سے اس بات پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یعنی اس واعظ و نصیحت کے بدلے میں تم سے کچھ نہیں مانگتا سوائے ایک چیز کے، اور وہ یہ کہ تمہاری اور میرے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو اور اس کا احترام کرو، اسے قائم کرو۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یقیناً حسب و نسب کے اعتبار سے دنیا کی سب سے اشرف افضل ترین آل ہے، اور اس کی تعظیم اور احترام ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اگلی آیت میں یہی بات کہ جو شخص نیکی کر کے لائے گا اس دن اللہ کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کریں گے، اور اس کی ایک نیکی کے بدلے میں اسے کئی سو گنا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور اگلی آیت میں مشرکوں کے ایک الزام کی تردید ہو رہی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یعنی اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہوتی تو اللہ آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، یعنی اس قرآن کو ہی محو کر دیتا، اس قرآن کو آپ کے دل پہ ہی نہ نازل کرتا۔ اور اللہ ایسا ہے کہ جھوٹی باتوں کو مٹاتا ہے اور سچ کو ثابت رکھتا ہے، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے جو سینوں میں چھپا ہوا ہے، اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے۔ اور جو تم سب کر رہے ہو، یعنی یہ جو بھی اعمال انسان کر رہے ہیں وہ سب لکھے جا رہے ہیں اور وہ خوب جانتا ہے۔ اور اللہ ہی تو ہے جو ایمان والوں اور نیکوکاروں کی دعاؤں کو سنتا ہے اور ان کو اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھ لیا سورہ غافر میں کہ اللہ نے فرمایا ادعونی استجب لکم، یعنی مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، اور جو میری عبادت سے منہ پھیرتے ہیں وہ متکبر ہیں۔ یعنی دعا کو کیا کہا گیا تھا؟ دعا کو عبادت کہا گیا تھا، الدعاء هو العبادہ۔ پھر اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دعا ہی عبادت کا مغز ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ دعائیں سنتا ہے، مگر شرط کیا ہے کہ دعا کے آداب اور جو کنڈیشنز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، یعنی جو حلال رزق کھاتا ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ کے ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے، پھر اسی طرح پہلے اللہ کی ثنا کی جائے، تعریف کی جائے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، یعنی اول آخر درود پڑھا جائے، اور جو دعا مانگی جائے وہ پوری یکسوئی کے ساتھ، یعنی دل جمعی کے ساتھ اللہ کے طرف مکمل رجوع کرتے ہوئے اللہ سے مانگا جائے، اور یہ گما رکھا جائے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ وہ دے گا۔ یعنی اللہ نے کہہ دیا نا کہ میں اپنے بندے کے گما کے ساتھ ہوں، اچھی سوچ رکھنی ہے، پازیٹیو سوچ رکھنی ہے، ہاں اللہ مجھے عطا کرے گا، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اور بہترین چیز مانگیے، اللہ سے بیسٹ چیز مانگیے ہمیشہ، وہ دینے والی ذات ہے، وہ اسباب بنا دیتی ہے۔ یعنی ہم سوچتے ہیں کہ یہ کیسے کام ہوگا، لیکن وہ کرنے والی ذات ہے، تو اسی پر بھروسہ رکھ کے چیز مانگنی ہے اس سے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک حکمت بیان کر رہے ہیں کہ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی ایک جیسی روزی کر دیتا، یعنی سب کو ایک جیسا عطا کر دیتا، سب کے پاس ڈھیر و ڈھیر مال ہوتا، تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ یعنی اگر ہر شخص کو اللہ ایکول وسائل اور رزق عطا فرماتا تو اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا کہ کوئی کسی کے ماتحتی قبول نہ کرتا، کوئی کسی کے انڈر نہ ہوتا، ہر شخص شر فساد میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوتا، اور دنیا ایسے لوگوں سے ہی بھر جاتی جو ایک دوسرے پر فخر کرنے اور آگے نکلنے کی دوڑ میں رہتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پوری طرح اپنے بندوں پر خبردار ہے اور دیکھنے والا ہے کہ کس کو کتنا رزق عطا کرنا ہے، اور وہی ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، یعنی بارش جو ویجیٹیشن کے لیے سب سے اہم چیز ہے۔ تو اگر یہ نہ ہو تو جو کسان ہیں وہ اس چیز کو ترس رہے ہوتے ہیں اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت پھیلاتا ہے اس پر بارش کی صورت میں، اور وہی کارساز ہے اور حمد والا ہے،
اور اس کی نشانیوں میں یہ بھی تو بات ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش اور ان میں جانوروں کا پھیلانا، اس پر یہ قادر ہے کہ انہیں ایک جگہ پر جمع کر دے، یعنی کائنات کو بنانے والا اور پھر اس میں مخلوق کو پھیلا دینے والا، اس میں نشانی ہے انسانوں کے لیے۔ اور جو کچھ مصیبتیں انسانوں کو پہنچتی ہیں وہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کے بدلے میں ہیں، اور بہت سی باتوں سے تو اللہ درگزر فرما لیتے ہیں۔ جیسے سورہ صاد کی آخری آیتوں میں بات آتی ہے کہ اگر اللہ پکڑے انسانوں کے ان کی گناہوں پر تو ایک بھی انسان نہ بچے زمین کی پشت پر، یعنی اگر ایسا کرنے لگے اللہ کہ فوری پکڑ کر لے انسانوں کے گناہوں پر، پھر تو کوئی بچے ہی نہ۔ ہر انسان تو گنہگار ہے، خطا کار ہے، اور پل پل گناہ کر رہے ہیں۔ یہی بات آ رہی کہ اللہ کتنی باتوں سے تو اللہ درگزر کر دیتے ہیں۔ اور پھر سورہ نجم میں بھی بات آتی ہے کہ دیکھو اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، لیکن کیا ہے کہ تم بڑے گناہوں سے بچو، کبائر سے تم بچ جاؤ تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم کبیرہ گناہوں سے بچیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری کھانے پینے کے ساتھ ہی کسی صحرا میں گم ہو جائے، یعنی کسی بیابان جگہ پہ کسی صحرا میں اس کی سواری گم ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا سارا کھانے پینے کا جو سامان تھا یعنی سواری کے ساتھ ہی گم ہو گیا۔ اب وہ نا امید ہو کے کسی درخت کے نیچے بیٹھا ہے کہ بس یعنی اب تو موت آئی ہی آئے، سب کچھ تو چلا گیا، اور اچانک اسے اپنی سواری مل جائے تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اسے تو زندگی دوبارہ مل گئی نا، جب اس کی سواری مل گئی، اسے کھانا پینا مل گیا، اس کی زندگی دوبارہ مل گئی۔ اور صحرا میں کیا ہوتا ہے، اگر انسان لاسٹ ہو جائے تو اور اس کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہ ہو تو وہ تو اس کی موت ہے بس۔ تو یہ چیز بتائی گئی ہے، یعنی جو اس شخص کو خوشی ہوگی اپنی سواری دیکھ کر، اپنا کھانا پینا دیکھ کر، اس سے زیادہ خوشی اللہ کو ہوتی ہے جب اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کرتا ہے، یعنی اپنی غلطی پر استغفار کرتا ہے، اللہ کی طرف آتا ہے۔ اس کو صحیح مسلم روایت کر رہے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو تم زمین پر اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی مددگار اور سازگار نہیں ہے۔ اور اسی طرح دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں، اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندر پر ہی رکی رہ جائیں، یعنی اس میں نشانی ہے ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے، اور یہ کہ اللہ انہی کے کرتوتوں کے باعث انہیں تباہ کر دے، اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ پھر وہی یہاں پر بات آئی، اور بات یہ ہے کہ اللہ یہ نشانیاں دکھاتا کیوں ہے انسانوں کو، تاکہ وہ اللہ کے بارے میں جو جھگڑتے ہیں وہ جان لے کہ ان کے لیے اور کوئی چھٹکارا نہیں ہے، اور جو کچھ انہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگانی ہے، سارا دنیا کا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہتر ہے، یعنی یہ دنیا معمولی اور حقیر چیز ہے، چاہے قارون کا خزانہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اللہ نے کہا ہے آخرت کا گھر جو ہے وہ بہترین چیز ہے، ہمیشہ رہنے والا، دائمی جو، اور جنت میں پھر کیا، جنت کی نعمتیں کیسی ہیں کہ وہ ہمیشہ رہنے والی اور مزید اللہ دے گا۔ اور اللہ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، یعنی یہ دنیا کے اوقات ہیں، تو اسی لیے تو اللہ نے کہا نا کافروں کو بھی میں دے رہا ہوں، یعنی دنیا کافروں کے لیے بھی ہے۔ اور سورہ زخرف میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کو یہ خدشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے ایک ہی دین پر ہو جائیں گے تو اللہ کیا کرتا ان کافروں کے لیے ان کی سیڑھیاں، ان کے دروازے، ان کے گھر جو ہے یعنی سونے کے بنا دیتا۔ اور دیکھیں یہی تربیت تھی نا صحابہ کرام کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ دنیا کے طالب نہیں تھے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے سراقہ صحابی کے بارے میں کہ وہ اسلام لانے سے پہلے ایک بہت بڑے چور تھے، لیکن اسلام کے بعد کس طرح ان کا دل بدلا، کیسا خوبصورت دل انہوں نے پایا کہ ایک بار انہیں یہ کام دیا گیا کہ وہ ہیروں سے بھرا ہوا صندوق کسی ایک جگہ سے دوسری جگہ انہوں نے پہنچایا، اور وہ اس پر امانت دار تھے، یعنی یہ ہے اسلام اور اس کے ایمان والے بندے۔ تو اگلا گھر کس کے لیے، یعنی جو چیزیں اللہ کے پاس ہیں وہ 1000 درجے بہتر ہیں، اور وہ ان کے لیے ہیں جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بچتے ہیں اور غصے کے وقت معاف کر دیتے ہیں۔ یہ کوالٹیز ہیں متقین کی، اور اپنے رب کے فرمان کو پورا کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، ہر کام آپس کے مشورے سے وہ کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، یعنی شورا کا ورڈ جس کے اوپر سورہ کا نام رکھا گیا، تو بات یہ ہے کہ یہ اہل ایمان کی کوالٹی ہے کہ وہ ہر کام باہمی مشورے سے کرتے ہیں، یعنی اپنی رائے کو ہی حرف آخر نہیں سمجھنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے یہی حکم دیا تھا کہ مسلمانوں سے مشورہ کریں،
یعنی اہم معاملات میں، جنگی معاملات ہو گئے، سیاست کے کام ہو گئے، تو ان میں آپ مشورہ ان سے کیجیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ اسی طرح ہمیں صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بھی یہی طریقہ کار اپنایا، جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ نیزے کے وار سے زخمی ہو گئے اور زندگی کی کوئی امید باقی نہ رہی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے خلافت کے لیے 6 آدمی نامزد کیے، یعنی کہ 6 آدمیوں کے نام دیے کہ ان میں مشورہ کر کے ان کے ناموں میں سے ان میں سے کوئی ایک جو ہے اس کو سلیکٹ کر لیا جائے۔ یعنی مشاورت کے لیے آپ نے 6 آدمیوں کے نام دیے، ان میں عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، یہ 6 لوگ تھے۔ یعنی مشاورت کی اللہ ہمیں تاکید کر رہے ہیں، حکم کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ تھا کہ آپ ان سے مشورہ کیجئے، لیکن باقی آخری فیصلے کا اختیار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتا تھا۔ اور ایمان والوں کی اگلی صفت کیا آ رہی ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں ویسے تو سارے قرآن کریم میں اکثر جگہوں پہ کیا آتا ہے؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اب وہ بات یہاں پر بھی آ گئی، یعنی یہاں پہ کچھ کوالٹی ان کی بتائی گئی اہل ایمان کی، یعنی وہ عفو درگزر سے کام لیتے ہیں اور اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے، بدلہ نہیں لیتے، جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، ہاں اللہ کی حرمتوں کو توڑا جانا آپ کے لیے ناقابل برداشت ہوتا۔ اور ایمان والے لوگ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں۔ اور پھر یہ 2 چیزیں اگین آ گئی، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے ہیں، یہ ایمان والوں کی خوبی ہے، یہ کوالٹی ہے۔ اور کئی جگہ پر ہم بات کر چکے ہیں کہ متقین کی صفات کیا ہیں، جنتیوں کی صفات کیا ہیں۔ سورۃ الدحر میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، کھلاتے ہیں یتیموں کو، مسکینوں کو اور قیدیوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمیں تم سے کوئی اجر نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہم تو اللہ کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں تو اس دن کا خوف ہے۔ یہ کوالٹی ہوگی۔ کھانا کھلائیے، کھانا کھلائیے۔ سورہ بلد میں اللہ فرماتے ہیں کہ انسان گھاٹی نہ عبور کر سکا، اور کون سی گھاٹی؟ یعنی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچنا، بھوک والے دن کسی قحط زدہ کو کھانا کھلانا۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جو مال تم زکوٰۃ کے طور پر دے رہے ہو، اصل میں تو وہی لوگ ہیں اپنے مال کو بڑھانے والے، اور جو سود کھا رہے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال بڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، وہ نہیں بڑھتا اللہ کے نزدیک۔ اور اتنی خوبصورت بات اللہ نے قرآن کریم میں فرما دی ہے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے پیچھے آتی ہے، وہ چیز وہ تمہارے پیچھے آ رہی ہوتی ہے۔ وَمَا أَنفَقْتُمْ فَيُخْلِفُ، جو بھی تم خرچ کر رہے ہو اللہ کی راہ میں وہ پیچھے آ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ آپ نے کہا میں قسم کھاتا ہوں جو تم صدقہ خیرات اللہ کی راہ میں دیتے ہو وہ واپس تمہیں پلٹا کے اللہ دیتا ہے، اور اللہ دائیں ہاتھ سے لیتا ہے صدقہ خیرات اور اس کو پالتا ہے جیسے تم کسی بچڑے کے بچے کو پالتے ہو، اور اس کو یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کا مال جنہوں نے صدقے دل سے دیا ہوگا۔ اور پھر لاسٹ میں جو بات ہے یہ میں کئی بار بتا چکی ہوں، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اللہم اجعلنا منہم، کہ جو نفس کے بخل سے بچ گیا بس وہ فلاح پا گیا، وہ سکسیسفل رہا۔ اور اگلی کیا صفت ہے اہل ایمان کی کہ جب ان پر کوئی ظلم و زیادتی کرتا ہے تو وہ اس سے صرف اتنا ہی بدلہ لیتے ہیں جتنا ان پر ظلم ہوا، یعنی اس سے بڑھ کر نہیں، زیادتی نہیں کرتے، اور برائی کا بدلہ اسی برائی کے جیسے ہی ہونا، اور جو معاف کر دے، اصلاح کر لے تو اس کا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے۔ یعنی یہ تو بہت ہی بڑی بات ہوگی کہ جو بالکل ہی معاف کر دیتا ہے اس کو، اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیتا ہے تو ایسے لوگوں پر کوئی الزام نہیں ہے، یعنی اللہ نے ان کے لیے حق رکھا ہے کہ کسی پر ظلم ہوا تو اس سے وہ بدلہ لے سکتا ہے اتنا ہی جتنا اس پر ظلم ہوا ہے، یعنی زیادتی نہیں۔ اور بات یہ ہے کہ پکڑ ان لوگوں کی ہے، یعنی اللہ نے یہ راستہ رکھا ہے ان کو پکڑ کرنے کا، وہ لوگ جو خود دوسروں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد کرتے ہیں، اور یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے اور معاف کر دے، اگین دیکھیں وہی بات کہ یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ایک کام ہے، یعنی اپنے ظلم پر صبر کر جانا۔ دیکھیں ہم نبی کریم کی زندگی سے کیا پاتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن آپ نے اپنے خون کے پیاسے جو لوگ تھے جنہوں نے آپ پر طعن تشنیع اور ظلم و ستم کیے، آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ آپ نے ان 80 آدمیوں کو معاف فرمایا جنہوں نے آپ کے اگینسٹ سازش کی تھی آپ کو قتل کرنے کی، اور اسی طرح آپ نے اس یہودیہ عورت کو بھی کچھ نہ کہا جس نے آپ کے کھانے میں زہر ملایا تھا،
اور جس کی تکلیف آپ اپنی موت کے وقت تک محسوس کرتے تھے۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے اسوہ حسنہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ۔ اور آگے بات آتی ہے کہ جسے اللہ بہکا دے، یعنی اللہ ہدایت نہ دے، تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی ہادی نہیں ہے، کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کیا کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس پلٹ جائیں۔ اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ جہنم کے سامنے وہ کھڑے ہوں گے اور مارے ذلت کے جھکے ہوئے ہوں گے اور چور آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ایمان والے لوگ کہیں گے کہ بے شک آج کے دن انہوں نے اپنے لیے بھی خسارہ اکٹھا کیا اور اپنے اہل خانہ کے لیے بھی۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، اور جان لیجئے کہ یہ جو ظالم لوگ ہیں ایسے عذاب میں ہوں گے جو دائمی رہے گا، نہ ختم ہوگا، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ اس میں کوئی کمی ہوگی۔ یہ بھی ہم قرآن کریم میں کئی جگہ پر پڑھ چکے۔ اور پھر آگے بات آتی کہ اپنے رب کا حکم مان لو اس سے پہلے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹ جانا ہرگز ممکن نہیں، اور تمہیں اس روز نہ تو کوئی پناہ ملے گی نہ ہی یہاں سے وہ چھپ سکے گا۔ اور اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، یعنی اس چیز سے ہٹتے ہیں، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ یعنی آپ کے ذمہ تو صرف یہ ہے کہ اے نبی آپ انہیں پہنچا دیجئے، تبلیغ کا کام صرف آپ پر یہی ہے کہ پہنچا دینا، باقی جہنمیوں کی ذمہ داری آپ پر نہیں۔ اور بات تو یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو اللہ اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اتراتا ہے، پھر بڑا فخر کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے مال اور رزق دیا ہے، صحت دی ہے، عافیت دی ہے، اور معاشرے میں میری بڑی عزت ہے۔ اور اگر ان کے اعمال کی وجہ سے ان پر کوئی مصیبت آ پہنچتی ہے تو انسان بڑا ہی ناشکرا، پھر ساتھ ہی تکبر اور غرور سارا ہوا ہو جاتا ہے اور تمام نعمتوں کو بھول جاتا ہے جو اللہ نے اس سے پہلے دے رکھی ہوتی ہیں۔ اور کیا ہے کہ جزا وزا اور رونا دھونا شروع۔ لیکن اللہ کے نیک بندوں کا یہ کام نہیں ہے، یہ ان کا شیوا نہیں ہے۔ وہ تکلیفوں پر بھی صبر کرتے ہیں اور نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مومن ہے اس کا معاملہ عجیب ہے، اگر اس کو کوئی اللہ کی طرف سے خیر ملتی ہے تو وہ اس پر شکر گزار ہے، اور اگر کوئی اس کو مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہوتی ہے۔ صحیح مسلم اس کو روایت کرتے ہیں۔ اور آگے بڑی ہی اہم آیت ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے، ان کے سمجھنے کے لیے کہ اس میں بھی اللہ کی طرف سے خیر ہے، جیسے پیچھے میں حدیث پڑھ چکی ہوں۔ تو یقین جانیے اپنا ایمان ہمیں اس پہ رکھنا ہے۔ اب آگے کیا الفاظ آ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں آسمان اور زمین کی بادشاہت صرف اسی کی ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے اور جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے بیٹے دے، یا دونوں چیزیں دے دے۔ یعنی یہ اللہ کی حکمہ ہے، کسی کو اللہ بیٹے دے رہا ہے، کسی کو اللہ بیٹیاں ہی دے رہا ہے، اور کسی کو اللہ دونوں چیزیں دے رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے نا بعض اوقات، کسی کے پاس بیٹے ہی ہیں وہ بیٹی کے لیے خواہش کر رہا ہوتا ہے، اور کسی کے پاس بیٹیاں ہی ہیں وہ بیٹے کے لیے ترس رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو ظاہری بات ہے، دنیا کی بھی بات ہے کہ بیٹے پسندیدہ چیز ہیں، بیٹیاں دیکھ کے انسان پریشان ہو اٹھتا ہے، اور جس کی زیادہ ہوں وہ تو ویسے بھی پھر اور ہی زیادہ پریشانی۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سارے کام اللہ کی حکمت کی بیس پر ہے، وہ علیم ہے، حکیم ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے اور کس کو میں نے کس طرح آزمانا ہے۔ دیکھو جس کو اللہ نے بیٹیاں دی ہیں، ہو سکتا ہے اللہ نے پتہ نہیں اس کے لیے کتنا اجر رکھا ہو۔ دیکھیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں کہ جس نے 3 بیٹیوں کو پالا، جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی اچھے طریقے سے اسلامی تعلیمات کے مطابق، اللہ اور رسول کی اطاعت کے مطابق اس نے وہ کام کیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت۔ 3 بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی بشارت مل رہی ہے، اور 2 پر بھی جنت کی بشارت، تو یہ کوئی چھوٹی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ وہ جو معاشرہ تھا، یعنی جاہلیت سے پہلے کیسا معاشرہ تھا مسلمانوں کا اور عربوں کا، اور اس کے بعد کیسا ہوا کہ لوگ بیٹیوں کی پرورش میں آگے آگے سبقت لے کے جاتے تھے۔ تو جی یہ ایک بات ہوئی، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اللہ جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے، یعنی جس کو چاہے اللہ اولاد ہی نہ دے، اولاد وہ اس کے پیچھے بھی اس کی حکمہ، کیونکہ اللہ نے خود فرما دیا نا، آگے اس کی صفت دیکھیے، اللہ نے کہہ دیا انہو علیم قدیر۔ یہ زبردست صفات ہے، اور ان پہ ہمیں سوچنے کی بات ہے کہ یہ 2 ورڈز آئے ہیں، علیم اور قدیر۔ دیکھیں کہیں آتا ہے سمیع البصیر، غفور الرحیم، لیکن یہاں پر کیا صفت آئی ہے؟ علیم قدیر، کہ اس کو علم ہے کہ میں نے کس کو کیا دینا ہے، ٹھیک ہے، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ اور پھر دوسری بات قدیر، وہ قادر ہے، یعنی اگر کسی کے پاس بیٹے نہیں ہیں تو وہ قادر ہے کہ ان کو وہ بیٹا دے دے، لیکن ان کو نہیں دے رہا تو وہ اس کا فیصلہ ہے، کوئی حکمہ ہے اس کے پیچھے، کوئی مصلحت ہے۔
اور اسی طرح جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ بیٹا ہے نہ بیٹی، وہ بانجھ ہے، تو اب اس کے پیچھے بھی حکمہ ہے، لیکن وہ قادر بھی ہے، وہ قادر ہے کہ وہ دے سکے، وہ جس مرضی ایج میں دے دے۔ اب دیکھیں ہم کیا پڑھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، جب فرشتے ان کے پاس خوشخبری لے کر آتے ہیں اسحاق علیہ السلام کی، تو ان کی بیوی کیا کہتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں تو اب بوڑھی ہو چکی، یعنی کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گالوں کو پیٹ دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں تو بوڑھی ہو چکی اور یہ اب کیسے ممکن ہے کہ اس ایج میں مجھے بچہ ملے گا؟ تو وہ فرشتے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرنے قادر ہے ہر چیز پر، تو آپ یہ کیسے تعجب کرتی ہیں؟ اور یہی بات زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتی ہے، یعنی زکریا علیہ السلام نے بھی کہا کہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سورہ مریم کی بگننگ میں بھی آتی ہے یہ بات اور کئی جگہ پر بھی، اور میری بیوی تو بانجھ ہے کہ اللہ اب مجھے یعنی کیسے میرے ہاں بیٹا ہوگا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اللہ نے جب تجھے پیدا کیا تب تو کیا تھا؟ یعنی تو آپ تو کچھ بھی نہیں تھے، تو اللہ جس کو چاہے اور جب چاہے پیدا کرے، یعنی وہ دینے والی ذات ہے اور وہ قدیر ہے۔ پھر آگے بات آتی ہے وما کان لبشر، یہ ممکن ہی نہیں ہے کسی بشر کے لیے کہ وہ اللہ سے بات کر سکے ڈائریکٹ، مگر یہ کہ وحی کے ذریعے یا پھر کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتہ کے تھرو، اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے، یعنی فرشتہ جو ہے انبیاء پر فرشتے وحی لے کے آتے رہے اللہ کے حکم سے، اور جو اللہ حکم دیتے تھے وہی فرشتے اس کو آگے پہنچاتے، یعنی اس آیت میں وحی کی 3 صورتیں ہمیں پتہ چل رہی ہیں۔ نمبر 1، کسی کے دل میں بات کا ڈال دینا اللہ کی طرف سے یا خواب میں بتلا دینا۔ دوسری صورت پردے کے پیچھے سے کلام کرنا، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے بات کی۔ پھر تیسری صورت کیا ہے؟ فرشتے کے ذریعے سے اللہ اپنی وحی بھیجتے ہیں، جیسے جبریل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آتے اور پیغمبروں کو سناتے، اور بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے برتر اور حکمت والا ہے۔ اور آگے بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی جا رہی ہے کہ ہم نے آپ کی طرف روح کو بھیجا، یعنی روح سے مراد یہاں قرآن کریم ہے۔ جس طرح آپ سے پہلے رسولوں پر وحی ہم کرتے تھے، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی قرآن کریم، اور آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے، یعنی قرآن کریم کو آپ نہیں جانتے تھے، اور کہ کتاب کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے، یعنی نبوت سے پہلے آپ کو کسی چیز کا کوئی علم نہیں تھا کہ ایمان کی تفصیلات کیا ہیں، شریعت کے واجبات اور احکامات کیا ہیں، یہی چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آپ کو بتلائیں۔ اسی طرح سورۃ القصص کی آخری آیات میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کو تو کبھی اس کا خیال ہی نہیں گزرا کہ آپ کی طرف کتاب نازل کی جائے گی، یعنی یہ قرآن کریم، تو در حقیقت قرآن کریم کا آپ کی طرف اترنا اللہ کی سراسر مہربانی ہے، اور ہم نے قرآن کریم کو نور بنایا تاکہ آپ اس نور کے ذریعے سے ہدایت دیں لوگوں کو جسے ہم چاہیں، اور بے شک آپ لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ جہالت کیا ہے؟ اندھیرا، جس کو علم نہیں ہے وہ اندھیرے میں ہے، وہ جاہلیت میں ہے، اور جس کے پاس علم ہے وہ روشنی میں ہے، وہ نور میں ہے۔ تو قرآن کریم کیا ہے؟ لوگوں کو جہالت سے روشنی کی طرف لانے والی، کہ دیکھو یہ کام کرنے، یہ اللہ کی خوشی کے کام ہے، یہ اللہ کی ناراضگی کے کام ہے، یہ تمہارے لیے اس میں آسانی ہے، اس میں بہتری ہے۔ تو یہ قرآن کریم کیا ہے؟ نور ہے، روشنی ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر نور کہا گیا، یعنی آپ بھی لوگوں کو ان بھاری بوجھوں سے نجات دے رہے ہیں اور ان کو جنت کے راستے پر لا رہے ہیں۔ یعنی یہ توق ہے نا بلا وجہ کے ڈالے ہوئے گردنوں میں، جو آج بھی دیکھنے معاشرے میں، جب اللہ کی رحمت نہیں ہے، اللہ کے احکامات نہیں مانے جا رہے، تو برائی ہے، پریشانی ہے، ڈیفیکلٹی ہے۔ دیکھیں زنا عام ہے، برائیاں عام ہے، فحش چیزیں عام ہیں، کیوں ہیں؟ قرآن پاک پر عمل نہیں ہو رہا۔ تو یہ رحمت ہے، نور ہے، اس کی طرف کوئی آ نہیں رہا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس طرف کھینچا، صحابہ کرام کو اس طرف لے کے آئے، اور ایسی تعلیمات دی اور ایسا خوبصورت معاشرہ بنا کہ وہ دنیا میں مثال بن گیا، اور پھر اللہ نے دنیا میں ان کو خلافت عطا کی، ان کے قدم جما دیے، یعنی جنہوں نے قرآن کو پکڑا اللہ نے ان کی عزتوں کو بڑھا دیا، اور جنہوں نے قرآن کو چھوڑا اللہ نے انہیں ذلیل کرا دیا۔ تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر آگے بات آتی ہے کہ آپ اس راہ پر ڈالتے ہیں جو اللہ کی راہ ہے، جس کی ملکیت میں سب کچھ ہے، یعنی اس اللہ کی بادشاہت ہے آسمان اور زمین میں، اور جان لو کہ سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم یعنی اسلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اسی راستے پر ڈالے۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، یعنی صراط مستقیم کو پا لینا سب سے بڑی کامیابی، دین اسلام پر عمل کرنا، اس راستے کو پانا۔ یہی تو ہم مانگتے ہیں 5 وقت میں، الحمدللہ میں یہی تو مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں دکھا سیدھا راستہ۔ تو یہ ہے وہ سیدھا راستہ۔
تو جی سورہ شورا مکمل ہوئی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.